السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا چینل. تو بہت سے بچے جو ہیں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ لیب رپورٹ کا فارمیٹ بتا دیں, یا انہیں تھوڑا مسئلہ آ رہا تھا لیب رپورٹ بنانے میں. تو یار میں نے اس پہ ویڈیو تو پریپیئر کی ہوئی تھی کافی ٹائم سے, لیکن اس کو اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ کافی بزی جا رہی تھی ابھی لائف. تو بس یہ ہے کہ اب اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک طرح کے اس کا فارمیٹ بھی دکھا دوں گا جو میں نے خود بنایا تھا, اور میں نے اپنی تھرو آؤٹ یونیورسٹی لائف میں فرسٹ سمیسٹر سے لے کے لاسٹ سمیسٹر تک اسی پیٹرن کو فالو کیا تھا, اور اپنی ساری اسائنمنٹس اور سارے کوئزز اسی کے تھرو بنائے تھے, اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے بنائے تھے. تو میں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ کیسے بناتے ہیں. فرسٹ میں آپ کو ایک امیج شو کر دوں گا, ٹھیک ہے, کہ لیب رپورٹ کا جو فرسٹ کور پیج ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. آپ چاہو تو اس کا اسکرین شاٹ لے لو, اور پھر اس کے بعد اس کی ورکنگ ہے. تو اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہو, جو کہ زیادہ ایک بیٹر چیز ہے تاکہ آپ خود بنا لو اس کو, اور کسی سینئر سے آپ کو مانگنی نہ پڑے, یا پھر یہ کہ کاپی پیسٹ سے بہتر ہی ہوتا ہے کہ بندہ خود اپنے پاس ایک اوریجنل بنا کے رکھ لے فارمیٹ. تو یہ سین ہے. اوکے یار, اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ اس کو دیکھ لو, ٹھیک ہے. اس طرح آپ کا فرنٹ پیج ہونا چاہیے جسے کور پیج بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی لیب رپورٹ کا. ان کو 1 بائی 1 بناؤں گا, ٹھیک ہے. اس طرح یہاں پہ ہمارے پاس بارڈرز آ جاتے ہیں پیجز کے, یہاں پہ لوگو آ جاتا ہے سینٹر میں, سینٹرلائز آپ ان کو کر سکتے ہو. فرسٹ آف آل آپ نے اپنے سبجیکٹ کا کورس کا نام لکھنا ہوتا ہے. آپ چاہو تو یہاں پہ اپنے کورس کا جو کورس کوڈ ہوتا ہے وہ بھی لکھ سکتے ہو. اوکے, میں نے یہاں پہ نہیں لکھا, اٹس اپ ٹو یو. باقی آپ اپنے سمیسٹر کا مینشن کرتے ہو, ٹھیک ہے. اگین یہ ڈیزائن میں نے اس کو خود کیا تھا, ٹھیک ہے. ہر کوئی اتنی محنت نہیں بھی کرتا ہوتا, بٹ مجھے اچھا لگتا ہے ہر چیز مینشن کرنا. سو اٹس اپ ٹو یو. آپ چاہو تو صرف اپنے کورس کا نام لکھ سکتے ہو, انف ہوگا. دین آپ اپنے لیب رپورٹ کا نمبر مینشن کر دو گے, سیکشنز بتا دو A B C جون سا بھی ہے. دین آپ کی جو لیب ہے جس ٹاپک کے اوپر, اس کا نام لکھ دو, اور پھر جس کو آپ سبمٹ کر رہے ہو اس کا نام آ جائے گا, ٹھیک ہے. جس نے سبمٹ کروایا, اگر آپ کے گروپ میں پروجیکٹ ہے, لیب رپورٹ ہے, یا جون سا بھی آپ اسائنمنٹ بنا رہے ہو, وہاں پہ آپ اپنا نام پلس آپ اپنا رجسٹریشن نمبر مینشن کر دو گے, ٹھیک ہے. اور اگر گروپ میں ہے تو یہی ہوگا کہ آپ اپنے گروپ ممبرس کے نام بھی یہاں پہ مینشن کر دو گے. لاسٹ میں آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کا لکھنا ہے. اب میں سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے ہوں, لیکن جو آپ کا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہو گیا, AI کا, سائبر کا, CS کمپیوٹر انجینئرنگ, یہ سب انڈر دا ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس ہی آتے ہیں. لاسٹ میں آپ چاہو تو ہائی ٹیک یونیورسٹی مینشن کر دو, ٹھیک ہے. دس از ہاؤ یور فرسٹ پیج ول لک لائک. دین آپ کے پاس لیب رپورٹ آ جاتی ہے. میں ہیڈر میں بھی ڈیٹیلز مینشن کرتا تھا, فوٹر میں بھی, اور اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ پہلے تو میں یہ چیزیں نہیں کرتا تھا, لیکن میری لیب رپورٹس جو ہے نا سیکنڈ سمیسٹر میں, فرسٹ سمیسٹر میں چوری ہونا شروع ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. تو بچے جو ہیں وہ کبھی کبھار دھیان نہیں دیتے, تو اس کے میں نے بینیفٹ یہی اٹھایا کہ میں ہر پیج کے نیچے اپنا رول نمبر مینشن کر دیتا تھا, اور لائک جو آپ کا رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے, اور بچے اس کو ریموو نہیں کرتے. لائک ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا تھا کہ صرف نام چینج کیا ہوتا ہے اور رجسٹریشن نمبر میرے لکھا ہوتا ہے. اس کا نقصان ایٹ دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں کے مارکس کٹ سکتے ہیں. تو ہاں, ضرور دوسروں کی ہیلپ کریں, لیکن میک شیور کہ آپ کے نمبر نہ کٹیں, ٹھیک ہے. اور پھر آپ اپنے ٹاپک کا, جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ہوا تھا, اس ٹاپک کو مینشن میں اس طرح خیر لیب رپورٹ بناتا ہوتا تھا. اٹس اپ ٹو یو آپ کس طرح بنائیں. یہاں پہ آپ اپنے ٹاپک کا بتا دیں, ایکٹیویٹی یا جو بھی ٹاسک ہے وہ یہاں پہ مینشن ہوگا. پہلے ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں, تو میں ایکٹیویٹی بھی یہاں پہ ہی لیب رپورٹ کے اندر انکلوڈ کر دیتا تھا. ضروری نہیں, آپ چاہیں تو صرف جو آپ کے لیب ٹاسک ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. دین آپ کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ آ جائے گا, اور پھر اس کی آؤٹ پٹ آ جائے گی. اب یہ میرے 6 سمیسٹر کی ویب انجینئرنگ کا ہم نے ایک کورس پڑھا تھا, اس کی فرسٹ لیب رپورٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کچھ بیسک کنسیپٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان کو اس طرح میں نے بنایا. تو ہماری 2 ایکٹیویٹیز تھی. دین نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیب ٹاسک آ گئے, اس کا کوڈ آ گیا, اور اس کی آؤٹ پٹ اس طرح شو ہو گئی, ٹھیک ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ, ٹھیک ہے, یہاں پہ بس ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی, اور اس کے اندر آپ نے مطلب اپنی مرضی سے آپ امیجز ایڈ کر سکتے ہو. تو اینڈ پہ آپ چاہو تو یہ لائنز ایڈ کر دو, تھینک یو لکھ دو. جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ دیکھ لو. آپ کے جو بھی لیب رپورٹ ہے نا, اس میں اپنے ایکٹیویٹیز مینشن کرنی ہے, یا لیب ٹاسک جو بھی ہے وہ مینشن کرنا ہے. اس کی ہیڈنگ لازمی ہونی چاہیے. اور
اس سب کو لکھنے کے بعد اینڈ پہ آپ نے ایک کنکلوژن لکھنا ہے کہ آپ نے اس لیب ٹاسک کو کر کے کیا چیزیں سیکھی. ٹھیک ہے, تو وہ چیٹ جی پی ٹی کر دے گا آپ کو, وہ ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس انگریزی مار دینی ہے. باقی یہ کہ اب اس لیب رپورٹ کو بنانا کیسے, وہ میں آپ کو یہاں پہ سٹارٹ کرنے لگا ہوں, بتانے لگا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا. سو اگر تو آپ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ میں یہاں پہ اب سٹارٹ کر رہا ہوں. ادروائز یہ کہ آپ کسی سے بھی ورڈ ڈاکیومنٹ لے لیں اور اس کو بس چینجز کر لیں. لیکن اگر سیکھنا چاہتے ہو تو ہیئر اٹ از. سب سے پہلے آپ نے ورڈ ڈاکیومنٹ اوپن کر لینا ہے, اس کو کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اب اس طرح ڈاکیومنٹ اوپن ہو گیا. اب آپ دیکھ سکتے ہو ٹوٹلی بلینک ہے. یہاں پہ ہمارے پاس جو پیجز تھے ان میں آپ لائک فرسٹ پیج صرف میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا اور کچھ ہیڈر فوٹر کی ڈیٹیلس دے دوں گا, باقی آپ نے خود محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ پیج ہمارے کچھ اس طرح ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہیڈر فوٹر میں کچھ مینشن نہیں ہے, اور یہاں پہ ہیڈر فوٹر میں بہت زیادہ ڈیٹیلس ہیں. تو یہ کیسے ہوگا, یہ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل تو یہ کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے, انسرٹ پہ جانا ہے, پکچرز میں جانا ہے اور براؤز کرنا ہے. فوٹو براؤز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیوائس میں جو جو پکچرز پڑی ہیں آپ نے ادھر سے پکچر جو ہے وہ لے لینی ہے. ٹھیک ہے, اب میں فائل میں گیا. ہاں, ایک چیز یہ کہ ڈاؤن لوڈ پہلے آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے لوگو. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی دکھا دیتا ہوں. سمپل کیا کرنا ہے, آپ نے گوگل پہ یا جو بھی آپ کے پاس ہے سرچ انجن, وہاں پہ چلے جاؤ. ٹھیک ہے, ہائی ٹیک یونیورسٹی مینشن کرنا ہے اور اس کے بعد سمپلی لوگو لکھ لینا. یہاں سے آپ کے پاس لوگوز کی پکچرز آ جائیں گی. اب آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ ڈفرینٹ لوگوز ہیں. ایک ہائی ٹیک کا ہے, ٹھیک ہے, یونیورسٹی کا نہیں, یہ ایجوکیشن سٹی اٹ سیلف ہے. کچھ جو ہے وہ اسکول کالجز کے. آپ نے اس والے لوگوں کو پریفرنس دینی ہے کیونکہ یہ ہائی ٹیک یونیورسٹی کا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو سیو ٹو امیج ٹو ڈاؤن لوڈس کر لو. ایسے کرتے ہیں, اس کو سیو ایز ہی کر لیتے ہیں تاکہ اس کو میں ری نیم کر دوں اور وہاں پہ پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی. اب اس کو میں نام دے دیتا ہوں ہائی ٹیک لوگو کا. اوکے, اور اس کو میں سیو کر دیتا ہوں ڈاؤن لوڈس کے اندر. یہ ہو گیا سیو. اب واپس آئے, ریفریش کرتے ہیں, براؤز کیا, پکچرز فرام فائل, ڈاؤن لوڈ میں گیا. اب یہاں پہ ہائی ٹیک, اوکے, یہ ہے جی وہ لوگو. انسرٹ کیا تو اس طرح ہمارے پاس یہ جو ہے لوگو آ چکے. اب آپ نے ہوم پہ جانا ہے, سمپلی اس کو سینٹرلائز کر دینا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے, کراپ کا آپشن آئے گا. کراپ میں سے آپ نے کراپ ٹو شیپ سرکل. ٹھیک ہے, اب یہ سرکولر شیپ میں آ گیا. ٹھیک ہے, اور اب اس پہ ڈبل کلک کریں گے اور کراپ پہ دبائیں گے تو یو کین سی کہ یہاں پہ اس کی شیپ جو ہے وہ سرکولر ہے. اوکے, تو یہ ہو گیا ہمارے پاس. دین آپ نے نیچے آنا ہے اگین. یہاں پہ اب جیسے ہمارے پاس یہ ساری ڈیٹیلز ہیں, میں اس کو کاپی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ بنے, اور یہاں پہ ڈائریکٹلی میں اس کو پیسٹ کر دوں گا. اب یہ ایز اٹ از آ گیا کیونکہ میں نے ڈاکیومنٹ ٹو ڈاکیومنٹ کاپی کی ہے. یہاں سے آپ سینٹرلائز اس کو کر لیں گے. اب یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بولڈ ہوا ہے, آپ چاہو تو اس کو بولڈ سے چینج بھی کر سکتے. ٹھیک ہے, صرف ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے میں نے ان کو بولڈ پہ سیٹ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ کیا کرو گے, اپنے سمیسٹر کا نام جیسے فرسٹ سمیسٹر کے بچوں کے لیے تو فرسٹ لکھ دیں گے, فال 2025 کر دیں گے اس کو. لیب رپورٹ آپ کی جو بھی ہے وہ آ جائے گی. یہاں پہ آپ کا سبجیکٹ ہاں, ایک چیز یہ ہے کہ سارے بچے جو ہیں وہ پروگرامنگ فنڈامنٹل تو پڑھتے ہی ہیں. تو پروگرامنگ فنڈامنٹل, ٹھیک ہے, پروگرامنگ فنڈامنٹلز آ گیا آپ کے یہ سبجیکٹ. اب چلو تو اس کو سارے کو کیپٹلائز بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پروگرامنگ فنڈامنٹلز کے سبجیکٹ آ گئے. دین لیب رپورٹ آ گئی. سیکشن آپ اپنا مینشن کر دیجیے گا, ٹاپک جو بھی ہوا. میں یہاں پہ ٹاپک لکھ دیتا ہوں. اور آپ جس کو بھی سبمٹ کروا رہے ہو, جو بھی میم ہیں, سر ہیں, اور پھر آپ کا یہاں پہ نام آ جائے گا اور آپ کا یہاں پہ
رجسٹریشن نمبر جو ہے وہ کچھ اس طرح آ جائے گا 25. اب سافٹ ویئر کے تو SC لکھ لو گے اور جو بھی ABC ہوا یہاں پہ مینشن کر دینا. ٹھیک ہے. اب لوگوں کا سائز جو ہے وہ میں یہاں پہ تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ پراپر جو ہے وہ شو. اچھا, اب ہمارے پاس آ جاتا ہے پیج کو تھوڑا ڈیکور کرنے. اس کے لیے آپ لے آؤٹس میں جاؤ گے, مارجنس, اور اس کو آپ چینج کر سکتے ہو تاکہ جو پیج ہے اس پہ آپ جو چیزیں لکھو گے وہ سیٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. لائک جیسے میں یہاں پہ چاہتا ہوں, ابھی مارجنس جو ہیں وہ یہاں اتنی بڑی ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ بھی لکھوں گا تو اس کی اسپیس جو ہے وہ لائک پیج کی اتنی زیادہ اسپیس جو ہے وہ ہوگی اس میں. آپ اس کو چاہو تو نیرو پہ سیٹ کرو گے تو اس طرح یہ, اب آپ یہاں پہ پیج کا ڈفرینس دیکھ سکتے ہو, گیپ اتنا ہے. ٹھیک ہے. تو خیر اس چیز کو ابھی میں چاہتا ہوں کہ ماڈریٹ ہی رہے لے آؤٹ. اور ڈیزائن میں جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں سے اب آپ کے پیج بارڈرز جو ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. باکس پہ کلک کرو گے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ چاروں سائڈس پہ لائنز آئیں تو اوکے کریں گے تو چاروں سائڈس پہ آ جائیں گی. لیکن اگر آپ چاہتے ہو صرف سائڈس پر آئیں تو آپ نے ان کو انڈو کر دینا ہے اور اب صرف سائڈس پر لائنز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں چاروں سائڈس پہ چاہیے تو اس طرح لائنز لگ جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے اندر ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے, آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہو کہ کس طرح کی لائنز آتے ہیں. مجھے یہ والی لائنز کا جو 3 لائنز والا بارڈر جو ہے وہ پسند ہے تو میں اس طرح اس کو یوز کرتا ہوتا ہوں. اب آ جاتی ہے باری لاسٹلی آپ کے پیپرز کے جو پیج نمبرز اور ہیڈر فوٹر. تو آپ کے انسرٹ کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے پیج نمبر کا. آپ نے پیج نمبر پہ جانا ہے, پیج نمبر سلیکٹ کریں گے. اب آپ کہاں پہ چاہتے ہو وہ ڈسپلے ہو, لیفٹ سائڈ پہ ہو, رائٹ سائڈ پہ, وہ آپ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہو. دین یہاں سے اس کا فارمیٹ بھی چینج کر سکتے ہو. اور پیج نمبر اوپر ہیڈر میں آئے یا فوٹر میں آئے, یہ اوبویسلی فوٹر میں ہوتا ہے تو ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس پیج نمبر کچھ اس طرح شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. 1 2, لیکن یہ لیفٹ سائڈ پہ اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو ہم پیج نمبر میں جائیں گے, یہاں پر رائٹ سائڈ پہ اس کی ڈائریکشن چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ آ جائے گا پیج نمبر. اب خاص چیز کہ ہیڈر اور فوٹر کے اندر جو انفارمیشن سٹورڈ ہے وہ کہاں, وہ فرسٹ پیج پہ لائک جو آپ کا جو ٹائٹل پیج ہے اس پہ شو نہ ہو, تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ ہیڈر فوٹر کے اندر یہ ایک آپشن ہوتا ہے ڈفرینٹ فرسٹ پیج. آپ اس پہ کلک کریں گے تو اب یہ ایمپٹی ہو گیا. اب اس کے اندر جو بھی ڈیٹیل ہوگی لائک جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں لیب رپورٹ 1, تو وہ صرف یہاں پہ ڈسپلے ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ لیب رپورٹ جو ہے وہ فرسٹ پیج پہ بھی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ سارا سینیریو ہے. اور اگر آپ چاہو تو ہیڈر فوٹر کے اگر میں اس کو ریموو کرتا ہوں تو یہ فرسٹ پیج پہ بھی شو ہوگا. تو ایسا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں فرسٹ پیج ایمپٹی رہے, تو اس طرح یہاں پہ آ جائے گا. سو فائنلی یہ آپ کی لیب رپورٹ ہے. اس طرح آپ نے بنانی ہے. میں نے اس کو زیادہ لمبا نہیں کھینچا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو. باقی آپ نے ہیڈنگس کو ڈیفائن کرنا ہے. جو بھی آپ ہیڈنگ لکھیں گے جیسے ٹاسک 1, تو ٹاسک 1 ابھی یہ نارمل ہے, یہاں سے آپ جا کے اس کو ہیڈنگ 1 پہ سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ٹیبل آف کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں تو وہ بھی پراپرلی بن جائے گا. ادروائز آپ کو مینولی ٹیبل آف کانٹینٹ بنانا پڑے گا وچ از ناٹ فارمل. ٹھیک ہے. وہ اپروپریٹ نہیں ہوتا. جیسے یہاں پہ میں کنکلوژن لکھ رہا ہوں اور اس کو میں ہیڈنگ 1 کا نام دے دیتا ہوں, ہیڈنگ 1 پہ سیٹ کر دیتا ہوں, نام نہیں. اور اس کا جو بینیفٹ ہے وہ اب آپ کو دکھاتا ہوں. جب میں ہیڈنگس ان کو چینج کیا تو انسرٹ ریفرنس میں جائیں گے. ریفرنس کے اندر آپ کے پاس ٹیبل آف کانٹینٹ کا آپشن ہوتا ہے, آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں آپ کے یہاں پہ ٹیبل آف کانٹینٹ جو ہے وہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آپ کے پاس ٹاسک 1 ہے, کنکلوژن ہے, اور ہاں آپ چاہتے ہو کہ یہ نیکسٹ پیج پہ پرنٹ ہو تو یہ بڑا سمپل ہے. آپ نے انسرٹ میں جانا ہے, پیج بریک کر دینا ہے, تو یہ اب نیکسٹ پیج پہ سارا ڈاٹا چلا گیا. اب یہ پیج نمبر 2 پہ ابھی بھی شو کر رہا ہے ان کی ڈیٹیل, حالانکہ یہ پیج 3 پہ. تو آپ نے اس پہ لیفٹ کلک کرنا ہے اور اپڈیٹ فیلڈ پہ دبائیں گے, انٹائر ٹیبل کو اپڈیٹ کر دو. تو یہ اب ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ اپڈیٹ ہو گئی ہیں. یہاں پہ 3 لکھا آ رہا ہے.
تو اس طرح آپ کا جو ہے نا سارا لیب رپورٹ جو ہے وہ بن جائے گی اور سارے آپ چیزوں کو اپڈیٹ کر سکتے ہو. اوکے, سو دس از اٹ.